تذکرہ بالکل سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو مہدی کا دعویٰ کرے اور اس کو مہدی مانے دونوں اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتے ہیں، دونوں پاگل ہیں۔ مہدویت دعویٰ کرنے کی شاید نہیں، کر کے دکھا دے گا۔ جو کر جائے گا کہ مشرق مغرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، عدل و انصاف، پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ برکت لیڈر تھا جو آنا تھا یار، نہ اس کو خبر ہوگی، نہ وہ اعلان کرے گا، نہ کسی سے منوائے گا۔ ایک دور آ جائے گا یمن و قسطم عدل، ظلم سے بری ہوگی زمین، عدل و انصاف سے بڑھ جائے۔ دعوے کا کہیں ذکر نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے گا میرا امتی بنو، نہ کوئی ایسی بات، سب جھوٹی۔ تو اللہ نے ان آیات میں جو میں پڑھی سورہ اعراف کی، اعلان کر دیا کہ اب کامیابی صرف وہ پائیں گے۔ پیچھے ذکر موسیٰ علیہ السلام ان کی امت کا، جو اب بھی شوشے چھوڑتے ہیں نا کہ نہیں یہودی عیسائی وغیرہ بھی اپنے نبیوں کو مانے، نیک رہیں، قرآن پاک کی تحریف کرتے ہیں کہ وہ جنتی، جھوٹ بولتے۔ حضور کی آمد کے بعد اب سب دوزخی ہیں سوائے ان کے جو حضور کو مانے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ یہ اللہ نے کہا اور آخر میں کہا اولئک هم المفلحون، اولئک اور پھر ہم درمیان میں آنا، اس کو کہتے ہیں ضمیر الفصل۔ اس کا معنی صرف یہی ہیں جو کامیابی پائیں گے، اب نہیں کوئی پا سکتا۔ اسی لیے حضور نے واضح اعلان فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں ہوتے تو ان کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے چل۔ اب دورہ محمدی ہے، حضور کا دور چل رہا ہے، اب پچھلے نبیوں کی تعلیم پر عمل کر کے کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ تو اللہ نے اس لیے کہا کہ جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کریں گے، شروع میں کہا پیروی، اتباع اطاعت سے بھی آگے، اطاعت تک حکم دیا، کوئی مان لیا، کسی چیز سے روکا روک گئے، وہ تو آرڈر ہے، یہ آرڈر نہیں، زبان بھی نہیں ہلائی، آپ کر رہے ہیں وہ کام۔ اللہ کہتا پیچھے پیچھے چلتے، بالکل وہ نقش قدم کی پیروی کرتے۔ پیروی، پے قدم کو کہتے ہیں، قدم پر قدم چلتے، زبان بھی آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے۔ اب جو لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، اور پیچھے پیچھے چلنے میں ہی خیر و برکت ہے۔ آپ یاد رکھیں شر الامور محدثات، اللہ کے رسول ہر خطبے میں اگر کہتے تھے نئی چیز نکالو گے بدترین کام ہوگا۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا، ہم پہلے پڑھتے تھے کہ صلاۃ رغائب لوگوں نے نکالی، کہ رجب کے پہلے جمعہ کو رات جو آتی تھی نا، ایک نماز نکال لی، بڑا ثواب بیان کیا، کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ پڑھو، اس طرح سے پڑھو، اتنا در۔ اب باقاعدہ جماعت شروع ہوگی اور نفلوں کی، صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، رجب کی پہلی جمعرات۔